یہ تو تھا پارٹیوں کا حال، لیکن پارٹیوں کے حال کے بعد ذرا اہم اور بڑی خبر پر آتے ہیں، کیونکہ معاملہ پہلے ہی صاف ہو گیا تھا جب نصف رات کو لوک سبھا کے بعد راجیہ سبھا کے اندر وقت کا نیا نام امید بل کو جب منظوری ملی تھی تو اسی کے بعد سے یہ بات کلیئر تھی کہ اب معاملہ سڑک سے لے کر سپریم کورٹ تک چلا جائے گا۔ اور کل بات سپہر بالکل ویسا ہی دیکھنے کو ملا جب ایک کے بعد ایک درخواست سپریم کورٹ پہنچی، اور منڈے کو یعنی کل کا دن چھوڑ کر جب آپ پرسوں کی بات کریں گے تو تقریباً 5 سے 6 مزید درخواستیں ہوں گی جو سپریم کورٹ جائیں گی۔ محمد جواد جو کانگریس کے ممبر پارلیمنٹ ہیں، ان کی طرف سے انفرادی طور پر باضابطہ طور پر ایک درخواست سپریم کورٹ کے سامنے رکھی گئی، جس میں تقریباً 118 پیجوں پر مشتمل درخواست دی گئی، جس میں کہا گیا کہ اس نئے قانون کو جو صدر ہند کے پاس دستخط کے لیے جا رہا ہے اس پر فی الحال روک لگا دی جائے، کیونکہ بنیادی حقوق کی پامالی ہے۔ یہ ممبر پارلیمنٹ محمد جواد کی طرف سے اپنی عرضی کے اندر کہا گیا ہے۔ اس بیچ AIMIM اسد الدین اویسی جس کے سربراہ ہیں، اویسی نے بھی سپریم کورٹ کا دروازہ وقف بل کے خلاف کھٹکھٹایا ہے، اور جواد کے بعد اویسی کا بھی یہ ماننا ہے کہ یہ دراصل انتہائی کمزور بل ہے اور اس بل سے انسانی حقوقوں کی پامالی ہے، مسلمانوں کے حقوق کی پامالی ہے، اور آئین کے اندر جو خصوصی اختیارات دیے گئے ہیں عام انسان کو اس پر شب خون مارا گیا ہے۔ اویسی کی طرف سے ایڈوکیٹ ناظم پاشا نے عرضی سپریم کورٹ کے سامنے لگائی ہے۔ یعنی معاملہ جہاں ایک طرف سے سیاسی پارٹیوں کا ہے وہاں پر گھماسان مچا ہوا ہے، دوسری طرف سے کانگریس بھی میدان میں آ چکی ہے، اور کانگریس کے جے رام رمیش نے کل ہی صاف کر دیا کہ وہ بھی کانگریس پارٹی کی طرف سے باضابطہ طور پر سپریم کورٹ کے اندر دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور اس قانون پر نظر ثانی کی وکالت کریں گے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ بھی منڈے کو جا رہا ہے، اور خبر یہ ہے کہ جموں کشمیر سے بھی 3 سے 4 تنظیمیں ایسی ہیں جنہوں نے فیصلہ لیا ہے کہ منڈے کو وہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گی اور وہاں پر اس فیصلے پر روک لگانے کی مانگ کریں گے۔ ایک طرف سے یہ چل رہا ہے، دوسری طرف سے اس پوری سیاست کے بیچ مختلف ریاستوں کے اندر پوسٹر بازی بھی شروع ہو گئی ہے۔ بریلی سے لے کر اتر پردیش سے لے کر آپ بہار تک چلیں گے تو پوسٹر بازی کا سلسلہ چل چکا ہے۔ نتیش کمار کے خلاف پوسٹر لگ رہے ہیں، RJD کے لیڈرز پوسٹر لگا رہے ہیں، اور کئی مقامات پر خواتین تنظیموں سے وابستہ لیڈروں کو بھی گھروں کے اندر احتیاطاً روک دیا گیا ہے۔ اس بیچ فلیگ مارچ جہاں کل کیا گیا تھا وہیں پر صورتحال کئی علاقوں کے اندر بہتر بھی بتائی گئی ہے۔ تاہم جامعہ سے لے کر شاہین باغ سے لے کر UP کے انٹیریل علاقے اور پھر دیگر مقامات پر آج بھی سیکیورٹی کے دستے صبح تعینات کر دیے گئے ہیں، اور کسی کو بھی امن قانون میں رخنہ ڈالنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے گا اسد الدین اویسی نے کہا تھا کہ سڑکوں پر اب دھرنا دیا جائے گا، اس قانون کو وہ نہیں مانتے ہیں، جس کے بعد وزیر داخلہ نے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ یہ پارلیمنٹ سے پاس شدہ قانون ہے، ماننا تو ہر ایک کو ہوگا، بغاوت کی کسی کو گنجائش ہی نہیں ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ ان تمام حالات کے بیچ آج پورا دن کس طریقے سے نکلے گا، اور کل اتوار اور پرسوں کا دن سپریم کورٹ کے آس پاس ہی دکھے گا۔ اس بیچ بنگال سے لے کر مختلف ریاستوں سے تصویریں سامنے آئی، خواتین بھی باہر آئیں اور مرد بھی باہر آئے جنہوں نے وقت ترمیمی قانون جسے امید کا نام دیا گیا اس پر احتجاج بھی کیا ہے۔ تو بہرحال پوسٹر بازی بھی ہو رہی ہے، پارٹیاں چھوڑنے کا سلسلہ بھی تیز ہو گیا ہے، اور ساتھ ساتھ خبر یہ کہ سپریم کورٹ تک اب یہ معاملہ چلا گیا ہے، اور سپریم کورٹ میں فی الحال 3 پٹیشنیں آ چکی ہیں، اور پرسوں کی خبر یہ ہے کہ کل نہیں پرسوں تقریباً 4 سے 5 مزید ایسی پٹیشنز ہوں گی جنہیں دائر کیا جائے گا، اور اس طریقے سے سپریم کورٹ میں اب ایک نئی بحث چھڑے گی وقف قانون جس کا نیا نام امید ہے کہ کیا یہ نافذ العمل ہونا چاہیے یا نہیں۔